بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ ماہ میں یعنی نومبر میں جہاں پر ہم نے سلسلے کو روکا تھا، بیان فرامین محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام از کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب نمبر 44 کی حدیث نمبر 2 یہاں تک ہم نے تمام کیا تھا، اور آج جو ہم آغاز کریں گے وہ کتاب الایمان والکفر باب نمبر 45 کہ جس باب کا نام ہے باب الاقتصاد فی العبادہ، عبادت میں اقتصاد کا باب۔ اقتصاد کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، عام طور پر عربی زبان میں اور اردو میں بھی یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں انگلش زبان کا لفظ اکانومی استعمال ہوتا ہے۔ قصد سے اقتصاد ہے۔ قصد کا معنی ہے کسی چیز کی طرف کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ قصد سے قاصد ہے۔ قاصد یعنی جو قصد رکھتا ہے، مقصود جس کا قصد کیا جاتا ہے۔ تو اسی سے ایک معنی درمیانے راستے اور جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، ایسے عمل کو اس طرح کرنے کا ارادہ، کسی بھی کام کو اس طرح کرنے کا ارادہ کہ اس میں افراط اور تفریط نہ ہو، کمی زیادتی نہ ہو، تو اس کو اقتصاد کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ عربی زبان میں انگلش میں جسے اکانومی کہا جاتا ہے اسے اقتصاد کہتے ہیں۔ آپ مختلف ہماری زندگی کے آس پاس ہماری چیزوں میں یہ لفظ اکانومی استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ آج کل گاڑیوں میں بھی مختلف ڈرائیونگ موڈ آتے ہیں، تو ان میں سے ایک موڈ جو عام طور پہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اکانومی ہوتا ہے۔ یعنی اکانومی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو فیول ہے، جو تیل ہے، ایندھن ہے، وہ سب سے اچھے طریقے سے یعنی کم ترین استعمال ہوگا۔ تو اقتصاد یعنی اکانومی یعنی درمیانی راستہ، یعنی معتدل راستہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ تو مالی معاملات میں بھی اقتصاد کہتے ہیں، لیکن یہ باب نمبر 45 عبادت میں اقتصاد کا باب، یعنی عبادت کے لیے ایک درمیانی افراط و تفریط سے خالی راستہ اختیار کیا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کو کبھی جوش آئے اور وہ دھڑا دھڑ عبادات شروع کر دے، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، جیسے اور کام ہی کوئی نہیں، اور کچھ عرصہ بعد پتہ چلے کہ جتنی نارمل واجب چیز مانگی گئی ہے وہ بھی چھوڑ دی ہے اس نے۔ تو جب ہم کوئی کام حد سے زیادہ انجام دیتے ہیں تو اس میں اکثر پھر دوام نہیں ہوتا، وہ جوش اتر جاتا ہے، لیکن وہ جوش ایسا اترتا ہے کہ جیسے جتنا کم از کم ہونا چاہیے وہ بھی نہیں رہتا۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں، اگر یہ سوڈا کی بوتل میں اگر نمک ڈالا جائے تو وہ گیس ابھرنا شروع ہو جاتی ہے اور باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن کچھ دیر کے بعد وہ لیکوڈ تو ہوتا ہے اس بوتل میں، لیکن جتنی پہلے گیس تھی وہ بھی نہیں ہوتی، بالکل خالی ہو جاتی۔ تو عبادت اور دینی معاملات میں بھی اقتصاد پسندیدہ ہے۔ کچھ خاص موقع ہوتے ہیں، آپ خاص ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، نارمل سے ذرا زیادہ انسان عبادت کرتا ہے۔ آپ حج پر گئے ہیں، وہاں پر آپ زیادہ عبادات کرتے ہیں، لیکن اگر روٹین میں اس طرح کریں گے تو آپ تھک کے ایسے پیچھے ہٹیں گے کہ جو نارملی ہونی چاہیے چیز وہ بھی نہیں رہے گی۔ اور ایسی مثالیں ہم اپنے آس پاس اکثر اوقات دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس باب نمبر 45 میں عبادت کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چند فرامین ہیں۔ تو باب الاقتصاد فی العبادہ، اس کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ عن ابی الجارود، یہ راوی کا نام ہے، عن ابی جعفر علیہ السلام، یہ نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، قال، کہ امام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان ھذا الدین متین، یقیناً یہ دین محکم ہے، مضبوط ہے، بڑا سنجیدہ ہے، ہر چیز اس کی مضبوط، محکم، پرکھی ہوئی ہے۔ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ، پس اس میں داخل ہو، اس میں چلو، اس دین میں سفر کرو، برفقن، رفق کہتے ہیں، رفاقت آپ نے سنا ہوا ہے، نرمی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس دین کے معاملات میں رفق رکھو، شدت پسندی، سختی، افراط و تفریط یہ نہ ہو، نرمی رکھو۔ کیا مطلب نرمی رکھو؟ وَلَا تُكْرِهُ عِبَادَةَ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کی عبادت کو اللہ کے بندوں کے لیے ناپسندیدہ نہ بناؤ۔ یعنی تم بطور ایک دیندار شخص کے ایک ایسی مثال سامنے رکھ کے رہو کہ ایک عام بندہ کہے میری توبہ، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں باب درجات الایمان میں، وہ جو امام صادق علیہ السلام کا خادم سراج جو تھا، وہ اس کے ساتھ گفتگو ہے امام کی، تو اس میں امام نے اسے مثال دی تھی کہ ایک مسیحی کو ایک مسلمان نے مسلمان کر دیا، اس نے اسلام کو اچھا بنا کے پیش کیا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اگلی صبح فجر کی اذان سے پہلے پہنچ گیا، اس کو گھر سے نکالا، مسجد میں لایا، تہجد پڑھائی، فجر پڑھائی، وہ جانے لگا، پھر روک لیا، آج تیرا پہلا دن ہے، زور ٹائم ہی کوئی نہیں، ابھی زور ہو جائے گی، ظہر پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی، سارا دن اس کو مسجد میں رگڑا دیا، اس کو رگڑا لگایا، ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن پھر صبح اسی وقت اس نے دستک دی، تو اس بندے نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا وہی دوست مسلمان۔ تو اس نے کہا بھائی اس دین کے لیے کوئی فارغ بندہ ڈھونڈ لے، میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، سارا دن میں اس دین کے تقاضے پورا کرتا رہوں گا تو میں انہیں کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ یہ معنی ہے اللہ کی عبادت کو اس کے بندوں کے لیے لا تکرہو، تکرہو کراہت سے ہے، ناپسندیدہ مت بناؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو کیسے ہو جاؤ گے؟ فتکونو، بہت خوبصورت مثال ہے، توجہ کیجئے، فتکونو، تو تم بن جاؤ گے، ہو جاؤ گے، کراکب المنبت، اس سوار کی طرح کہ جو اپنے سفر میں درماندہ ہو جاتا ہے، اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، عاجز ہو جاتا ہے سفر سے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟
بعض اوقات میں ایسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ وہ گاڑیوں کی یا بائکس کی ریس میں کوئی جذباتی بندہ پہلے سٹارٹ میں اتنی ریس دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹکر مار کے ابتدا میں اس کو فراغت ہو جاتی، ریس سے باہر نکل جاتا ہے. یعنی ہوش سے زیادہ جوش میں ایسی اچانک ایسا سٹارٹ لیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، کوئی ٹکر مار دیتا ہے، کہیں گاڑی الٹا دیتا ہے اور ابتدا میں ریس سے فارغ ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، ایسا سٹارٹ لیتے ہیں کہ اگلے دن خود میں بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے نزدیک جا سکے. ایک لمبا سفر ہے، عبادات زندگی بھر انسان پہ عبادات واجب ہے اسے کام کرنے، لیکن وہ اتنا افراط سے کام لیتا ہے کہ اس کا اپنا دل بھر جاتا ہے، پھر اس کا نزدیک جانے کا دل بھی نہیں کرتا. فَتَكُونُوا كَالرَّاكِبِ الْمُنبَتِ، کہ تم ہو جاؤ اس سوار کی طرح جو اپنے سفر میں درماندہ ہو جاتا ہے. اس نے سواری کے ساتھ وہ سلوک کیا بگانے کے لیے کہ اب وہ چلنے کو ہی تیار نہیں. راکب کہتے ہیں مثلاً گھوڑ سوار کو، تو اس نے کہا کہ میں نے تو بہت جلدی پہنچنا ہے، اتنا اس نے گھوڑے کو مارا ہے کہ وہ اب قدم بھی نہیں اٹھا رہا، وہیں پہ رک گیا، آگے چل ہی نہیں سکتا ابتدائے سفر میں. پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کون ہوتا ہے الراکب المنبت، کون ہوتا ہے الذی لا سفرا قطع ولا ظہرا ابقا، وہ شخص کہ جس نے نہ ہی کوئی سفر طے کیا ہے اور نہ ہی وہ پشت باقی چھوڑی ہے جس پر بیٹھ کے سفر کرنا تھا. اس سواری کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، اسے بھی خراب کر دیا ہے جس پر یہ سفر کرنا تھا. تو عبادت کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو کہ بعد میں پھر نیگیٹو میں چلے جاؤ، جو ضروری مقدار چاہیے وہ بھی نہ کر سکو. تو یہ پہلی حدیث تھی باب نمبر 45 کی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد وآل. باب نمبر 45 کی حدیث نمبر 4. حدیث نمبر 4 اور 5 ایک جیسی ہیں، لیکن اس میں ایک حسن ہے کہ جس کی وجہ سے میں دونوں، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے لیکن میں دونوں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. عن ابی بصیر، حدیث نمبر 4، عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ابی بصیر راوی ہیں، نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. قال، امام نے فرمایا، بہت خوبصورت ہے، یعنی امام کا بچپنا تھا، اپنے والد کے ساتھ تھے اور طواف کر رہے تھے اور کچھ زیادہ ہی طواف کر رہے تھے، یعنی بار بار عبادت کے اس میں. تو روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مر بی ابی، میرے والد میرے پاس سے گزرے، وَأَنَا بِالطَّوَافِ، جبکہ میں طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو میرے والد یعنی امام باقر علیہ السلام وہ بہرحال وہاں سے گزرے، تو میرے پاس سے گزرے. وَأَنَا حَدَثٌ، میں ابھی بچہ تھا، چھوٹا تھا، بالکل چھوٹی عمر تھی. وَقَدْ اجْتَهَدْتُ فِي الْعِبَادَةِ، اور میں عبادت میں اجتہاد، یا اجتہاد میں نے کہا تھا جہد سے ہے، جہد یعنی کوشش، اجتہاد یعنی بہت کوشش. اب منظر کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے گویا کے بچپنے میں وہ طواف کر رہے ہیں اور گویا کہ بہت دیر سے کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں. تو ان کے والد امام باقر علیہ السلام پاس سے گزرے، تو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بہت ہی سخت کوشش کر رہا تھا طواف میں. فرآنی، تو میرے بابا نے مجھ کو دیکھا. وَأَنَا أَتَصَابُ عَرْقًا، اور میں پسینے میرے بہہ رہے تھے.
طواف میں چل چل کے، آج کل کی تو مسجد الحرام بھی نہیں تھی کہ ایئر کنڈیشن کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو گرمی ہوتی ہے اور طواف ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے آج بھی اگر جب دھوپ ہو تو بہت پسینہ آ جاتا ہے۔ تو میرے بابا نے دیکھا کہ میں تو پسینے میرے بہہ رہے ہیں اور میں اپنے طواف کرنے میں زور و شور سے لگا ہوا۔ فقال علی یا جعفر، تو میرے والد نے مجھ سے کہا اے جعفر، یا بنیا، اے میرے عزیز میرے پیارے بیٹے، ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے کو پسند کرتا ہے، ادخلہ الجنہ، تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، وَرَضِيَ عَنْهُ بِالْيَسِيرِ، اور وہ تھوڑے سے بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے اپنی حالت کی ہے، پسینے بہا رہے ہو تو بہت زیادہ گویا کہ کافی دیر سے کر رہے ہوں گے، یا امام نے دیکھا ہوگا یہ تو بچہ جو ہے وہ پتہ نہیں آج کیا کرنے کے ارادے میں۔ تو امام نے فرمایا کہ جب اللہ بندے کو پسند کرتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور کم پہ راضی ہو جاتا ہے، وَرَضِيَ عَنْهُ بِالْيَسِيرِ، تو کم مقدار سے اس سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو اتنی مشقتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ دوسری حدیث بھی سن لیں، کچھ وضاحت کی ضرورت ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک ہے کہ بہت زیادہ بندہ کر رہا اسے کہا جائے تھوڑے پہ، ایک ہے کہ ہمارے والا تھوڑا جو منیمم جو ملی میٹرز میں چلا جاتا ہے مثال کے طور پہ، وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی ایک بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام بہت دیر سے طواف کر رہے ہیں، پسینے بہہ رہے ہیں، تو ان کے بابا ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ مشقتیں ایسے نہیں ہے کہ آپ مشقت کرتے رہے، جب آپ اللہ کو پسند اللہ کو پسند کون آتا ہے؟ مخلص بندہ، عبادت گزار بندہ، تو پھر اس سے تھوڑے سے بھی، اب یہ جو فرمایا نا کہ تھوڑے سے بھی، اس سے مراد یعنی جو آپ کر رہے ہو اپنے آپ کو سختی میں ڈالا ہوا ہے اس کی نسبت تھوڑا، نہ یہ کہ مثلا ہم جائیں وہاں پر پاؤں لگا کے واپس آ جائیں، ہمارا تو کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھنا، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث نمبر 4 تھی۔ حدیث نمبر 5 باب نمبر 45 کی، باب الاقتصاد فی العبادہ، وہ بھی اس سے ملتی جلتی، یعنی یہی ہے حدیث، یہی ہے، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے کیونکہ راوی کا فرق ہے، تو پھر ظاہر بات ہے جب بندے روایت کرتے ہیں تو مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے۔ حفص ابن البختری وغیرہ، حفص ابن بختری اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ نقل کرتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا اجتہدت فی العبادہ وانا شاب، میں عبادت میں بڑی کوشش میں کر رہا تھا جبکہ میں نوجوان تھا۔ فقال لی ابی، تو مجھ سے کہا میرے بابا نے، یا بنی دون ما اراکا تصنع، اے میرے عزیز بیٹے، پیارے بیٹے، کم کرو، جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اسے تھوڑا کرو، جو کام میں تمہیں کرتے دیکھ رہا ہوں اس میں ذرا کمی لاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا رَضِيَ عَنْهُ بِالْيَسِيرِ، اس لیے کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو پھر تھوڑے سے بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، یا تھوڑے سے مراد اس بہت زیادہ کے مقابلے میں تھوڑا ہے جو ایک والد نے اپنے فرزند کو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی زیادہ محنت کر رہے تھے، زیادہ مشقت اٹھا رہے تھے، تو امام نے فرمایا کہ آپ اللہ اس سے کم میں بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اپنے آپ کو اس طرح مشقت میں نہ ڈالیے۔ اور یہ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ سے بھی یہی فرماتا ہے، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ خود کو مشقتوں میں ڈال لیں۔ بہرحال صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ باب نمبر 45 کی حدیث نمبر 6، یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، خوب توجہ فرمائیں۔ عن عمرو بن جمیع یا جمیع عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ عمر نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اب تو اس حصے کا میں ترجمہ نہ بھی کیا کروں تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تاکہ ہم وقت بچائیں۔ کس سے فرمایا؟ یا علی، حضرت علی علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا علی ان ھذا الدین متین، بے شک یہ دین متین ہے، متین یعنی محکم ہے، مضبوط ہے، پرکھا ہوا، سنجیدہ۔ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، یہ پہلی اس باب کی روایت سے ملتی جلتی ہے۔ تو اس دین میں سفر کر، اس دین میں چلیے، بِرِفْقٍ، نرمی کے ساتھ، یعنی اتنا اپنے آپ کو سختی میں نہ ڈالیں دین کے بارے میں کہ کل بدک ہی جائے اس سے، نہ خود بدکیں نہ لوگوں کو بدکائیں۔ بِرِفْقٍ، تو آپ نرمی سے اس دین میں چلیے، سفر کیجئے۔ وَلَا تُبَغِّضْ نَفْسَ إِلَىٰ نَفْسِكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کو اپنے نفس کے لیے مبغوض نہ بنائیے، یعنی اتنی آپ عبادت کریں کہ اگلی بار جب اس کا خیال بھی آئے تو آپ کہیں رہنے دیں۔ وَلَا تُبَغِّضْ، تُبَغِّض یعنی بغض پیدا کرنا، متنفر کر دینا۔ کس کو؟ اِلَىٰ نَفْسِكَ، اپنے نفس کی طرف مبغوض نہ بنائیے، اپنے نفس کو متنفر نہ کیجئے۔ کس سے؟ عبادت ربک، اپنے رب کی عبادت سے۔ بس اوورآل جو نکتہ ہے اس باب میں وہ کیا ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔ اس طرح نہ ایک دفعہ جذبہ بیدار ہو تو اتنا کر دو، اگلی دفعہ سوچے بھی نہ بندہ کہ بھائی وہ پوری رات کون کرے تو پورا دن کون کرے، تو بس۔ فَإِنَّ الْمُنْبَتْ، منبت وہی والا سوار، وہ جو راستے میں، اب اس کی وضاحت یہاں پہ کیوں ہے؟ یعنی المفرط، یعنی افراط کرنے والا، افراط کرنے والا۔ لا ظہراً ابقا ولا ارضاً قطع، نہ اس نے کوئی پشت چھوڑی ہے کہ جس پہ سوار ہو کے سفر کرے، شروع میں ہی پشت توڑ دی ہے اپنی سواری کی۔ ولا ارضاً قطع، اور نہ ہی کوئی زمین ہے جو اس نے طے کی ہے، مطلب زمین میں انسان سفر کرتا ہے تو فاصلہ طے کرتا ہے، نہ کوئی سفر طے کیا ہے اور نہ ہی سواری کو چھوڑا ہے کہ اب سفر طے کر سکے۔ فَعْمَلْ، اب یہ آخری جملہ بھی، دو جملے اور بہت ہی خوبصورت۔ فَعْمَلْ، پس عمل کر۔ کیسا عمل کر؟ عمل من یرجو ان یموت حرمن، اس کی طرح عمل کر جس کو یہ امید ہے کہ بڑھاپے میں مرے گا۔ تو جس کو لمبا سفر کرنا ہو وہ پھر بڑی پلاننگ سے چلتا ہے کہ شروع میں ہی، آپ کو پتہ ہے جو لمبی ریس ہوتی ہے میراتھن، اس میں لوگ شروع میں کیا کرتے ہیں؟ تیز فل سپیڈ پہ بھاگتے ہیں۔ ایک 100 میٹرز کی ریس ہوتی ہے، اس میں شروع سے ہی اپنا فل زور لگا دیتے ہیں تاکہ وہ 100 میٹر کا مختصر سا راستہ ہے وہ کم سے کم ٹائم طے کر لیں۔ لیکن ایک دفعہ جناب چند کلومیٹر لمبی ریس ہے، اس کے سٹارٹ میں لوگ اس طرح نہیں بھاگتے، جو بھاگے گا وہ خراب ہوگا، اس کا سٹیمنا شروع میں ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں وہ بڑا نارمل سا سٹارٹ لیتے ہیں، ایک نپا تلا سٹارٹ لیتے ہیں جس کو آخر تک برقرار رکھ سکے، اور آخر میں قریب آ کے بالآخر جب بالکل قریب ہو تو ایک دفعہ پھر جان مار دیتے ہیں کہ مثلا اگر کسی سے آگے نکلنا ہے تو آپ دیکھیں کیسی زبردست سمجھانے کا انداز ہے۔ رسول پاک مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی طرح عمل کر کہ جس کو یہ امید ہے کہ اس نے بڑھاپے میں مرنا ہے، یعنی بھی کافی زندہ رہنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ شروع میں ہی اس لمبی ریس کے شروع میں ہی سارا ختم کر دو۔ لیکن دوسری طرف وَحْذَرْ حَذَرَ مَنْ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَمُوتَ غَدًا، اور احتیاط کر اس شخص کی احتیاط جسے خوف ہے کہ کل مر جائے گا، یعنی یہ دونوں بیلنس کر دے گی چیز، ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلا والا حصہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ افراط نہ کر، اور دوسرا والا حصہ کہہ رہا ہے کہ تفریط نہ کر۔
ابھی تو بہت ٹائم پڑا، کر لیں گے، کرے ہی کوئی نہیں. تو ان دونوں کے درمیان میں لے، اسے کہتے ہیں اقتصاد. یعنی اپنے آپ کو اس لیے بھی رکھ کہ بہت لمبی اگر تجھے عمر ملے، بڑھاپے میں مرنا ہے تو عبادات اب تیری نارمل ہو، اور اس طرح بھی نہ ہو جائے کہ لمبی عمر ہے تو پھر کر لیں گے. احتیاط اس طرح کر جیسے کل مرنا ہے تجھے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو حدیث نمبر 6 پر ہم باب نمبر 45 کو تمام کرتے ہیں. اس میں 6 حدیثیں تھی ٹوٹل، ہم نے 1-2 ترک کی، اور آگے چلتے ہیں ہم اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 46 باب من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل. اس شخص کا باب کہ جس کو اللہ کی طرف سے کسی عمل کے بارے میں ثواب کی خبر پہنچی ہے. یعنی ہمیں پتہ چلا ہے کسی طریقے سے کہ ایک یہ عمل ہے، اسے کرنے کا اتنا ثواب ہے. اس میں 2 حدیثیں میں دونوں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. حدیث نمبر 1، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، آپ توجہ فرمائیں. عن حشام ابن سالم عن ابی عبداللہ علیہ السلام. اب میں ان کا ترجمہ نہیں کیا کروں گا، آپ کو انشاءاللہ معلوم ہے. قال کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من سمع شیئا من الثواب، جو سنے کوئی ثواب والی چیز، ثواب والا کام، فصنعہ تو وہ کام کر دے، کان لہو تو وہ اجر اس کو ملے گا، وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَ، اگرچہ حقیقت میں جو اس تک پہنچا ہے اتنا نہ ہو. مثال کے طور پر ثواب تھوڑا تھا، اس کو کسی نے بڑھا کے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. دوسری حدیث سن لیں، پھر اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس باب کی یعنی باب نمبر 46 کی دوسری حدیث عن محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر، امام باقر علیہ السلام، یقول کہ امام نے فرمایا من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل، جس کے پاس پہنچے اللہ کی طرف سے کسی عمل کو انجام دینے کا ثواب، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، تو وہ اس ثواب کی التماس میں یعنی اس کے حصول کے لیے، اسے پانے کے لیے وہ عمل انجام دے اوتیہ، تو وہ ثواب اسے ملے گا. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَ، اگرچہ حدیث اس طرح نہ ہو جس طرح اس کو پہنچی ہے. ہو صحیح، اب یہاں پہ توجہ فرمائیں آپ، اصل میں ہو، یہ نہ ہو کہ عمل اصل میں حدیث سنت میں نہ ہو، ایویں ہی پہنچ گیا ہو. بس 2 باتیں ہیں. ایک دفعہ ہے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جس نے فلان رات میں یہ عمل کیا اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی، 1,00,000 نیکیاں ملیں گی. تو یہ تو امید رکھے. کب؟ جب اصل میں وہ عمل موجود ہو سنت میں. میرے پاس ذرا مبالغہ ہو کے خبر پہنچی ہے لیکن اصل میں ثابت ہے سنت سے. ایک دفعہ ہے کہ اصل میں ثابت ہی نہ ہو، اصل عمل ہی مشکوک ہو کہ یہ شریعت میں بتایا گیا یہ نہیں، اس کے لمبے لمبے ثواب ہو، وہ والا ثواب نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جب مجتہدین سے سوال کیا جاتا ہے کسی عمل کے بارے میں، یا مثلا یہ جیسے کتابیں ہیں مفاتیح الجنان ہے، جس طرح اس میں بہت سارے اعمال ہیں، تو وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس عمل کو
رجائے مطلوبیت سے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں۔ رجا امید، مطلوبیت کہ یہ عمل مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ عمل انجام پائے، لیکن ہمیں کنفرم نہیں ہے، رجا ہے، امید ہے کہ یہ حدیث پہ جو آئی ہے بات ہو سکتا ہے صحیح ہو، تو پھر ہم اس امید پر انجام دیتے ہیں کہ یہ عمل مطلوب ہے، اس کا اجر ملے گا۔ یہ ان اعمال جہاں پر بھی آپ یہ لفظ دیکھیں رجائے مطلوبیت، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس عمل کا ثابت ہونا کنفرم نہیں ہے، یعنی جو حدیث اور جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ معتبر نہیں ہے، جو کتابوں میں آئی ہیں وہ معتبر نہیں ہے، بہت ضعیف ہیں، اتنی ضعیف ہیں کہ انسان کو گمان پیدا نہیں ہوتا کہ واقعاً یہ عمل بتایا گیا، یہ عمل بتایا نہیں گیا۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں آپ اس امید پہ کر لو کہ اللہ دے گا، اگر وہ عمل واقعاً ہوا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر عمل ہی نہ ہوا سنت میں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ان کے بارے میں جن کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہو، تو اب تو ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں، دادے کا خواب ہی کافی ہے، ایک فلانے بزرگ نے عالم نے خواب میں دیکھا وہ یہ والا کام کرو، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم کا خواب ایک رائی برابر بھی شرعی دلیل ہونے کا وزن نہیں رکھتا کہ جس کو شرعی دلیل کے طور پر لیا جا سکے، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کہے کہ یہ عمل انجام دو تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کون سی آیت ہے، کون سی حدیث معصوم ہے، اور اگر وہ خود سے کہے تو وہ اس کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ آج کل بجائے قرآن و حدیث زیادہ بیان کرنے کے، ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا، خواب میں ایک ان کو بزرگ آئے، انہوں نے کہا اگر یہ والا عمل کرو تو ہر خواہش پوری ہوگی تو فلان ہوگا، تو یہ ڈرامے بازیاں ہمارے معاشرے میں اب بہت ہیں، اور ان کی وجہ سے اصل دین، اصل خالص تعلیمات، شریعت کے خالص احکام وہ ان امپورٹنٹ اور پس پردہ چلے گئے، اور اس طرح کے سنے ہوئے اعمال جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس سے کوئی کون سی پاور مل جائے گی، کون سے مسائل حل ہوں گے، تو ان پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ آپ ساری رات مثلاً عبادت کریں، لیکن اگر فجر کی 2 رکعت نہ پڑھیں، اس ساری رات کی عبادت کا ایک رائی کے برابر اللہ اجر نہیں دے گا۔ اگر وہ 2، کیونکہ وہ 2 اللہ نے آپ سے لازمی ڈیمانڈ کی ہیں، اور باقی رات میں کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا، تو جو اللہ نے واجب ڈیمانڈ کیا ہو وہ نہیں دے رہا، پوری رات لگا ہوا، تو بے وقوف ہے یہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہر چیز کو اس کے مقام پر، یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں بھی منقول ہے کہ جب نوافل واجبات کو نقصان پہنچائیں ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو عبادات واضح اسلام کی یہ تو نارمل چیزیں ہیں، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، ان کا کیا فائدہ؟ کسی سے کان میں پوچھو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں پتہ نہیں نا پتھر کو سونا بنا دوں، میں جناب یہ کر دوں وہ کر دوں، تو اس طرح پھر یہ خرافات پروان چڑھتی ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے، بلکہ کسی کا خواب، کسی بزرگ نے، ایک وہ بڑے پیر صاحب تھے، ان کو ان کے پتہ نہیں سائیں صاحب نے بتایا تھا، اس طرح کی کہانیاں، اور عوام ان کہانیوں پہ لگی رہتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اصل میں سنت میں ثابت ہونا چاہیے، اور سنت میں ثبوت کہاں سے آتا ہے؟ فرمان محمد و آل محمد علیہ السلام، جو ان سے ثابت نہیں ہے وہ فارغ۔ اب یہ نیچے اس کی وضاحت میں جو لکھا گیا امپورٹنٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ، میں عربی نہیں پڑھ رہا اس کو، یہ تب ہے ثواب کا ملنا، یہ جو ان 2 حدیثوں میں بتایا گیا، اذا كان العمل مسنونا فی الکتاب والسنت النبویہ، کہ جب یہ عمل مسنون ہو، یعنی سنت میں ہو، یا اللہ کی کتاب میں ہو، یا سنت نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو حقیقت میں عمل ہو اس پر اتنا ثواب نہ ہو جتنا ہم تک پہنچا ہے، یعنی ہمیں ذرا ثواب بتانے والے نے زیادہ کام بڑھا دیے۔ مثلا اللہ نے 1000 روپیہ دینا تھا، اس نے کہا تمہیں 1,00,000 روپیہ ملے گا، لیکن 1000 کا اللہ نے کہا ہو صحیح ہے نا، اللہ نے کہا ہی کچھ نہ ہو، رسول نے ایویں ہی اوپر
زیادہ چیز بتا دے، وہ نہیں۔ تو اگر وہ سنت میں ہی ثابت نہیں ہے تو کوئی اجر نہیں ہے، اگر بوجھ نہ ہوا تو، یعنی اگر سنت میں نہیں ہے اور تم کرو، کہاں سے کر رہے ہو پھر تو خطرہ ہے کہ یہ بدعت ہو، اور جو بدعت ہوئی تو پھر تو بوجھ پڑے گا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں اگر بوجھ نہ بھی پڑے تو اجر بھی کوئی نہیں ہے اس کا، جب تک سنت میں ثابت۔ لہٰذا ہم جتنے اعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ ویلڈ ہیں یا ویلڈ قرآن کی آیت سے یا حدیث رسول سے یا اہل بیت سے ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہیں۔ کیونکہ دین کے بارے میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا اور ان سے زیادہ سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ کہ آج عوام آئے اور دین میں نئی نئی رسمیں، فلانے دن یہ کرنا ہے، فلانی رات کو یہ کرنا ہے، فلان یہ موم بتیاں جلانی ہیں، فلانے پتہ نہیں لڈو بانٹنے ہیں، فلانے یہ کرنے ہیں، اور ان پر اتنے پکے ہو گئے کیونکہ ہماری دادی کیا کرتی تھی، ہم جب پارٹیشن سے پہلے ہم یوں کیا کرتے تھے۔ کس نے بتایا؟ تم زیادہ سمجھدار ہو اللہ سے، رسول سے اور اہل بیت سے کہ وہ دین ناقص بتا کے گئے تھے، تم نے رسموں سے اپنی دین کو کامل کیا ہے اور دین کو چار چاند لگائے۔ نہیں، تم نے جتنی بھی نئی چیزیں ایڈ کی ہیں اصل میں تم نے اصل دین کی تعلیمات پہ ضرب لگایا کام کرتے۔ بعض اوقات ایسے دیکھا گیا ہے لوگوں کو مسلمان ہے یا کافر، منگل کے دن کاٹ بھی لو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن نماز واجب چھوڑ دو تو بہت بڑا گناہ ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں۔ جو ان امپورٹنٹ ہے، کم امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ ہو گیا، اور جو امپورٹنٹ ترین تھا اس کی پرواہ کیوں نہیں۔ یہ اپنی طرف سے ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کرنے کا نتیجہ نکلتا ہے دین کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ سنت میں ثابت ہو، لقول النبی علیہ السلام، معروف فرمان ہے اللہ کے نبی کا کہ لا قول الا بعمل۔ توجہ سے سنیں، بہت سالڈ چیز ہے۔ کوئی قول نہیں ہے سوائے عمل کے، یعنی جب تک عمل نہ ہو باتوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ جب تک عمل نہ بتائے لا قول، کوئی قول زبان سے کہنے کا فائدہ نہیں۔ ولا قول ولا عمل الا بنیت، اور نہ ہی کوئی قول فائدہ دے گا نہ ہی عمل فائدہ دے گا سوائے نیت کے۔ نیت کیا تھی؟ اب باب نیت ہم پچھلے دفعہ جب آئے تھے تو باب نیت گزرا۔ نیت قلبی، کس نیت سے کام کیا تھا؟ نیت تھی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، نیت تھی میں کوئی اور دو نمبری کی نیت تھی، کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ قول نہ۔ بس قول فائدہ مند نہیں ہے مگر یہ کہ عمل ساتھ ہو، اور قول اور عمل دونوں فائدہ مند نہیں ہے مگر یہ کہ نیت ٹھیک ہو۔ اب دیکھیں لاسٹ اور فائنل بات، ولا قول ولا عمل، نہ کوئی قول ٹھیک ہے نہ کوئی عمل ٹھیک ہے، ولا نیت، اور نہ ہی نیت کا فائدہ ہوگا، الا مگر یہ کہ باصابت السنہ، مگر یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو، جو دین کا قانون ہے، جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہو۔ ورنہ جتنی نیت آپ کی پیور ہو، جتنا عمل آپ کا زبردست ہو یا بہت بڑا ہو، جتنا قول زبردست ہو، کوئی فائدہ کوئی اجر اس کا نہیں ہے۔ ولا قول ولا عمل ولا نیت الا باصابت السنہ، سنت کے مطابق ہو، صرف ایک راستہ ہے جس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ دو حدیثیں تھی، باب نمبر 46، باب من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل، اس کا باب، اس شخص کے بارے میں یہ باب کہ جس کو کسی عمل کا ثواب پہنچاؤ اللہ کی طرف سے کہ اللہ اس کام کا اتنا اجر دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ اجر کب ملے گا؟ جب اصل کام سنت میں ثابت ہو۔ اصل کام ہی ثابت نہ ہو، جتنے مرضی زور لگاؤ، راتوں کو جاگو، دن میں مشقتیں کرو، اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، چونکہ دین انہوں نے بتانا تھا۔ دین بعد میں ایڈیشنز کرنے سے دین نہیں بنتا۔ اپنے پاس سے کوئی نئی نماز بنا کے ایڈ کر دو، اپنے پاس سے کوئی نئی، جتنے مرضی زور لگاتے رہو، اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اصل سنت میں وہ عمل ثابت نہ ہو۔ ہاں، اس کا مثلا ثواب تھا جی، مثال کے طور پہ 100 نیکیاں ملیں گی،
عمل تھا، ایکچولی 100 نیکیاں تھیں. میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو بتانے آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ 1000 ہو گئی، مبالغہ ہو گیا. تو کیونکہ اصل عمل سنت کے مطابق ہے تو امید ہے یہ ثواب ملے گا. لیکن اگر اصل عمل اس سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو باب نمبر 46 تمام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باب نمبر 47 بڑا زبردست عنوان ہے اس کا، سارے زبردست ہیں بہرحال اور ضروری ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت انتہائی اہم چیز ہے اور یہ ہے باب الصبر، صبر کا باب. تو اس باب کی ہم پہلی یعنی چونکہ ریپیٹیشنز ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تکرار ہوتی ہے، تو پھر ہم نے اس میں سے ایسی احادیث کو منتخب کیا کہ جس میں اس باب کے مطالب آ جائیں اور بہت طولانی بھی نہ ہو اور بہت تکرار بھی نہ ہو. تو باب الصبر 47واں باب ہے کتاب الایمان والکفر کا، اور اس باب کی ہم حدیث نمبر 4 آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. عن ابی محمد عبد اللہ السراج رفعہ الى علی بن الحسین علیہم السلام. یعنی یہ جو رفعہ ہے اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع. حدیث مرفوع کا معنی یہ ہے کہ راوی نے جب بیان کیا ہے تو راوی ایسا نہیں ہے جس نے خود امام کے زمانے میں ہو یا ملاقات کی ہو، لیکن بیچ میں بندے کا نام بھی نہیں بتایا اس نے، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں، سند کو کہتے ہیں مرفوع. بیچ میں ایک بندہ یا دو مثلا مسنگ. رفعہ الی علی بن الحسین علیہم السلام. علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام قال، امام نے فرمایا الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد. توجہ کریں، یہ جو اس حدیث کا مضمون ہے یہ ایک حدیث نہیں، یہ چند احادیث اسی مضمون کی متعدد. الصبر من الایمان یعنی صبر کا تعلق ایمان سے، صبر کا کنیکشن ایمان سے کیسا ہے؟ بمنزلۃ الرأس من الجسد، جیسے کہ سر ہوتا ہے بدن کے لیے. اگر سر کٹ جائے تو کام ہی خراب ہو جائے گا. اتنا ضروری ہے ایمان کے لیے صبر کی کیفیت. ولا پھر اسی کی وضاحت میں فرمایا ولا ایمان لمن لا صبر لہ، اور کوئی ایمان نہیں ہے اس کا جس کا صبر نہیں ہے. جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی مومنوں کے سردار کتنا صبر کرنا پڑا ہے. اصبر علی ما یقولون، اے رسول یہ جو باتیں آپ کو کر رہے ہیں، جو تانے دے رہے ہیں، جو برے برے نام آپ کے پکارے، آپ صبر کریں. ٹھیک ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سب خسارے میں، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کون خسارے میں نہیں ہے؟ ایمان لائے جو صالحات عمل صالح انجام دیے، اور چونکہ یہ راستہ کٹھن ہے، مشکلات آئی تو ایک دوسرے کو انکریج کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہتے رہے کہ حق پہ رہنا، حق پہ ڈٹے رہو، ہم حق پہ ہیں، چھوڑ کے جانا نہیں ہے. اس نے آگے سے مثلا کہا کہ بہت تکلیف میں ہوں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو کہا کہ صبر کرو کیونکہ اس راستے پر صبر میں ہی کامیابی. تو صبر کا مطلب کیا ہے ابھی آگے میں بیان کرتا، لیکن آگے روایات میں خود بخود وضاحت آ جائے گی کہ صبر اصل میں کہتے کسے ہیں. وہ صبر نہیں ہے جو بعض اوقات غلط معنی لیا ہوا ہے کہ کسی بندے نے، کوئی بندہ آ کے حق چھین لے، کوئی ظلم کرے، اور بجائے یہ کہ جرأت سے بندہ پلان کرے اس کے مقابلے کی، ظلم کے خلاف اٹھنے کی، حکمت سے کوئی تدبیر کرے،
اپنی بزدلی کو اور کام چوری کو صبر کا نام دے دیں، ہم صبر کریں گے، اللہ خود دیکھ لے گا۔ اپنے ویسے مطلب کے کام ہو تو ادھر جاتے ہیں، لیکن تو پتہ نا وہاں سے خطرہ ہے تھوڑا سا، ہم صبر کریں، اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ خود سنبھال لے گا۔ تو یہ بزدلی اور کام چوری کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ جو اس وقت ڈیوٹی بنتی ہو، جو کسی بھی معاملے میں، کسی بھی حالت میں، کیسے بھی حالات میں جو اس وقت اللہ کا حکم بنتا ہو، اس پہ خود کو جما کے رکھنا، اس میدان کو نہ چھوڑنا، یہ صبر ہے، نہ کہ گھر میں بیٹھ جانا صبر ہے۔ خوب، باب الصبر کی حدیث نمبر 5، یہ ملتی جلتی ہے پہلی حدیث سے، تھوڑا سا اضافہ ہے۔ عن فضیل ابن یسار عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، اب یہ امام صادق سے ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام سے تھی۔ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن۔ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، اگر سر چلا جائے تو بدن بھی گیا، جس کا سر اڑا دیا جائے پیچھے کیا بچے گا؟ لہذا گزشتہ زمانوں میں سر قلم کر کے مارتے تھے، تو سر قلم ہو گیا، صبر چلا گیا، پیچھے جو لے کے پھر رہا ہے وہ ایسی ہے جیسے بے سر کا وہ لاش ہے۔ كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، بالکل اسی طرح جب صبر چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے۔ ایسا ایمان صبر سے جدا نہیں ہو سکتا، مومن صابر ہوتا ہے، بے صبرہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی باب کی حدیث نمبر 7، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت توجہ سے سنیں، 47واں باب، باب الصبر، حدیث نمبر 7۔ عن حمزہ بن عمران، راوی ہے عن ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا، یہ یہاں پر امام باقر علیہ السلام سے نہج البلاغہ میں یہی بات تقریباً مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے، اور حق بھی یہی، آیات قرآن، قرآن کے احکام اسی بات کی گواہی دے رہے۔ توجہ فرمائیے، الجنت محفوفۃ بالمکارہ والصبر، الجنت، جنت، محفوفۃ، محفوف گھری ہوئی، یعنی آپ فرض کریں جنت، اس کے چاروں طرف سے ایک چیز نے اسے گھیرا ہوا، اور اگر آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں میں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اگر آپ پہنچنا چاہتے ہو جنت تک تو وہ جن چیزوں میں گھیری ہوئی ہے آپ کو انہیں فیس کرنا ہے، آپ کو ان میں سے گزرنا ہے، چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہوں کے ان سے گزرے بغیر ہی آپ کو شارٹ کٹ میں جنت میں چلے جائے۔ جیسے آج ہم نے آپ کے سامنے وہ سورہ آل عمران کی آیات پڑھی تھی نماز جمعہ میں، جمعہ کے خطبے میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ لہٰذا اب ایسی بھی باتیں جو عام ہوتی ممبروں سے بڑی آسانی سے چٹکی میں بالکل بغیر محنت کے جنت مل رہی ہوتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جب وہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو ان آیات کو اور انہی اہل بیت کی روایات کو بھی رکھنا چاہیے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بتائے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا، واجبات، محرمات، سختیاں، صبر، یہ تمہیں کرنے پڑیں گے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہے کہ نہ بھی کرو، میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں۔ یہ شارٹ کٹ والے مسائل پھر مشکوک ہوتے ہیں، جبکہ یہ آیات صریح آیات قرآن سے بھی میچ نہ کرتے ہوں اور دیگر روایات اہل بیت سے بھی میچ نہ کرتے، لیکن چونکہ عوام کو زیادہ پسند آتے ہیں لہذا بیان کثرت سے ہوتے ہیں۔
آپ خود انہی روایات کو آپ دیکھ لیں، احادیث کو زندگی میں کتنی بار آپ کی زندگی میں یہ آپ نے سنی ہے یا پڑھی ہے یا تکرار ہوئی، جبکہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ شاید وہ ہر دوسرے دن تکرارن آپ سنتے۔ تو فرمایا الجنت محفوفۃ، جنت محفوف ہے یعنی گھیری ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف کیا چیزیں ہیں؟ بالمکارہ، مکارہ جمع ہے مکروہ کی، مکروہ کہتے ہیں وہ کام جو بندے کو پسند نہ ہو، دل نہ کرے کرنے کا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ جنت ایسے کاموں میں گھری ہوئی ہے جو تمہیں اچھے نہیں لگتے۔ ایک دفعہ مکروہ وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، وہ مکروہ مراد نہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ وہ جو انسان کا دل نہ کرے کرنے کا، یار کوئی شارٹ کٹ نکل ہے نا میں ادھر سے پہنچ جاؤں جنت میں، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑی سختی ہے، یہ تو بڑا پرابلم ہے۔ تو امام فرما رہے جنت مکارہ میں گھری ہوئی ہے، یعنی تمہیں جنت تک پہنچنے کے لیے حتماً ایسے کام کرنے پڑیں گے کچھ جو کرنے کا تمہارا دل نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی جان جانے کا اندیشہ ہے، سخت لگتے ہیں تمہیں مزہ نہیں آتا وہ کرتے ہوئے، لیکن اللہ نے جنت کو ان میں گھیر دیا۔ مکارہ یعنی ناپسندیدہ کاموں میں گھری ہوئی ہے، والصبر، صبر میں گھری ہوئی ہے، یعنی صبر کے ذریعے، صبر سے گزر کر تم جنت تک پہنچو گے۔ تمہیں کوئی ناپسندیدہ کام نہ کر، اب جو ناپسندیدہ کام ہے اس کو کرنے کے لیے انسان کو صبر چاہیے، خود پہ کنٹرول چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر کسی کو کڑوی دوا اچھی نہ لگتی ہو اور ایک گھونٹ بھرے تو بری بری شکلیں بنانے لگتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، منہ اس کا بڑا برا سا بن جاتا ہے کڑواہٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو جتنی بھی کڑوی لگے، چاہے آپ بے ہوش ہی ہو جاؤ، اسی دوائی سے بچنا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس دوائی کے برداشت کی طاقت نہیں ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اسی طرح کچھ کڑوی چیزیں اور ان کڑوی چیزوں پہ صبر، جنت اس میں گھری ہوئی۔ فمن صبر علی المکارہ فی الدنیا دخل الجنہ، پس جس نے ناپسندیدہ کاموں پر، جو اسے ناپسند تھے، نہ کہ اللہ کے ناپسند، وہ مکروہ سے تو بچنا ہوتا ہے، اسے تو بہتر ہے دوری اختیار کی جائے۔ مجھے ناپسند ہے، میں باہر نکلوں گا ہو سکتا ہے مجھے کوئی زخم لگ جائے، مجھے کوئی مار جائے، مجھے کوئی پکڑ لے، میرا کاروبار خراب ہو جائے، اس وجہ سے بندہ اپنے فریضے پر ادا نہ کرنے کے لیے بہانے بنائے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، آپ امام کے زمانے میں لے لیں، ہم جو امام حسین علیہ السلام کو روتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے جو ان کا فریضہ بنتا تھا اس وقت نہیں ادا، اگر لوگ ساتھ مل جاتے تو معاملات مثلا دوسری طرح ہوتے، مثال کے طور پر نہیں ملے۔ بس جو بھی دنیا میں ناپسندیدہ کاموں پر جو اس کا دل نہیں چاہتا تھا، جس نے بھی صبر کیا یعنی ڈٹا رہا، کیونکہ اللہ نے کہا کرنا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تو معاملہ تھا جنت کا، اب ہے جہنم کی طرف۔ فرمایا وَجَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ، اور جہنم گھری ہوئی ہے بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ، لذتوں سے اور شہوتوں سے، یعنی مزے لیتے لیتے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کون سے مزے؟ حرام مزے، حرام کمائیاں، حرام لذتیں، حرام شہوات۔ لذت کا معنی آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لذات جمع ہے لذت کی، ٹھیک ہے، جب کہتے ہیں مزہ لینا۔ اور شہوات، شہوت عربی زبان میں شدید خواہش ہوتی ہے، نارمل بھی ہوتی ہے، لیکن جب بہت شدت میں ہو جائے اسے شہوت کہتے ہیں۔ فقط جنسی معاملات میں اس کا استعمال نہیں ہے، اقتدار کی شہوت، مثال کے طور پر مال کمانے کی شہوت، جو بھی ہو، شدید خواہش۔ تو جہنم لذات میں اور شہوات میں، توجہ فرمائیے، لذات کے لیے اللہ نے حلال چیزیں رکھی ہیں، شہوات کے لیے اللہ نے حلال راستے رکھے ہیں، یہاں مراد حرام والے ہیں۔ یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، شادی نہیں کرنی، فلان نہیں کرنا، بہت زیادہ ہی نیک بن گیا، اتنا نیک بن گیا کہ رسول اللہ سے بھی آگے نکل گئے،
کیونکہ شادی تو انہوں نے بھی کی تھی. اہل بیت اطہار سے بھی آگے نکل گئے, ان کی اتنا زیادہ ہی نیک ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ نیک نہیں ہے, اس کو کچھ ملاوٹ ہو گئی. وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک ہمارا جو خودکش تھا وہ خواب میں آیا ہے اور اس نے کہا کہ استاد جی سے بولو بارود ذرا کم ڈالا کریں, میں جنت سے آگے جا کے گرا ہوں دوزخ میں. یعنی ذرا زیادہ فلائٹ ہو گئی تھی تو جنت پیچھے رہ گئی, تو میں دوزخ میں گرا ہوں, بارود تھوڑا کم ڈالیں تاکہ جنت میں ہی جا کے گروں میں. تو بعض لوگوں کا بارود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے کو بھی کراس کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیکی یہ ہے, وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا. مثلا روایات میں ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح کرنا میری سنت ہے, جس کو میری سنت سے رغبت نہیں ہے, اس سے بیزاری کرتا ہے, وہ اس کا میرے سے تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہا ہے میں بڑا سٹرانگ ہوں, میں نے شادی کوئی نہیں کرنی. بعد میں پتہ چلے گا کیا کیا کر کے اس نے کمال دکھائے ہوئے, ابھی کہہ رہا ہے میں نے مثلا نہیں کرنی. آپ جا کے دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے معذرت کے ساتھ, یہ ننز والا اور فلان, ایک سے ایک سکینڈل وہاں پہ ہر دوسرے دن آیا ہوتا ہے, تفتیشیں ہو رہی ہیں, یہ جناب یہ ایبیوز ہو گیا, یہ فلان ایبیوز ہو گیا, یہ فلان سکینڈل ہو گیا. ایک چیز جو نیچر اور فطرت کے مطابق ہے اس سے ہٹ جانا یعنی آپ سیدھا راستہ نہیں دو گے, پھر وہ سیلاب کی طرح جمع ہو کے غلط طریقے سے نکلے گا. وہ ہر قانون توڑ پھوڑ کے, ہر دیوار توڑ کے, اس نے تو جانا ہی جانا ہے, وہ رک نہیں سکتا. لہٰذا جو اللہ کا بتایا ہوا جائز طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. وَجَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ, اور جہنم گھری ہوئی ہے لذات اور شہوات میں, یعنی حرام والی نہ کہ حلال والی. فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّتَهَا وَشَهْوَتَهَا دَخَلَ النَّارِ, پس جو بھی اپنے نفس کو عطا کرے دنیا کی لذت اور اس کی شہوت, یعنی اس کے پیچھے ہی لگا رہے, حرام, بار بار کہہ رہا ہوں حرام کی بات ہو رہی ہے, دخل النار, تو وہ لذات کے پیچھے دوڑتا 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 کہاں جائے گا؟ جہنم میں جا کر گرے گا. تو یہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ دیا. جنت جانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا, ایسے کام کرنے پڑیں گے جو کسی بھی وجہ سے انسان نہیں کرنا چاہتا, چونکہ اسے اپنی دنیا خطرے میں لگتی ہے, دنیا کا نقصان لگ رہا ہوتا ہے, اسے لگتا ہے مجھے کرتے ہوئے بہت مشقت اٹھانی پڑے گی. تو امام فرما رہے ہیں کہ اسی راستے سے جنت تک پہنچنا, اور کوئی راستہ نہیں. اور دوسری طرف مزے لینے کا دل کرتا ہے, حرام مزے, تو پھر ہم تمہیں اس کا اینڈ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مزے لیتے لیتے اینڈ میں تم نے کہاں پہنچنا ہے. الجنت محفوفۃ بالمکارہ والصبر وجہنم محفوفۃ باللذات والشہوات. حدیث نمبر 7. تمام صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. 58 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم ایک حدیث نمبر 8 اس باب کی بیان کر دیں اور آپ کی زحمت کو آج کے لیے ہم تمام کریں گے. 47واں باب الصبر کی حدیث نمبر 8. توجہ فرمائیے. عن ابی سیار عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, توجہ کیجئے گا, اذا دخل المؤمن فی قبرہ, جب داخل ہوتا ہے مومن اپنی قبر میں, کانت الصلاۃ عن یمینہ, تو نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی, والزکاۃ عن یسارہ, اور زکوٰۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف سے, گویا کہ ایک قسم کے باڈی گارڈ آ جاتے ہیں مثال کے طور پر. والبر مظل علیہ, اور اس کی نیکیاں اس پہ سایہ کر لیتے. یہ سایہ قبر میں تو سورج نہیں ہوتا, مثال کے طور پہ سایہ, یہ آسان آدمی کے سمجھانے کی زبان ہے کہ سورج کی گرمی تپش میں اوپر سایہ ہو جائے. آج کل آپ کیا ہے آئرن ڈوم بنا لیتے اوپر, کوئی اس کے اوپر سے بھی کوئی سختی اس مثلا نہ آنے دے. کانت الصلاۃ عن یمینہ
والزکاة عن یسارہ والبر مضل علیہ، اور اس کی نیکی اس پہ سایہ کرتی ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، وَيَتَنَحَّى الصَّبْرُ نَاحِيَةً، اور صبر جو ہوتا ہے وہ ذرا سائیڈ پہ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اس مومن کا جو صبر تھا وہ کہاں ہوتا ہے؟ سائیڈ پہ ذرا دور بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھانے کی زبان ہے، نہ کہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے، یہ متشابہات ہے اس عالم کی خبر آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہ ایک عام انسان بھی سمجھ جائے، تصور کر لے کہ یہ چیزیں کیسے کام آئیں۔ تو صبر جو ہے وہ ایک تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا ہوتا ہے سائیڈ پہ۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ، تو جب دو فرشتے داخل ہوتے ہیں مومن پر، اللذان یلیان مسئلتہ، وہ دو فرشتے کہ جن کے ذمے اس سے سوال کرنا ہے، نکیرین، جب وہ فرشتے آتے ہیں قبر میں، قال الصبر للصلاة والزکاة والبر، صبر جو ہے وہ نماز سے جو دائیں طرف ہے اس مومن کے، اور زکوٰۃ سے جو بائیں طرف ہے اس مومن کے، اور نیکیاں جنہوں نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے، صبر ان تینوں سے کہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو وہ ان تینوں سے خود دور بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ دونکم صاحبکم، ذرا اپنے بندے کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی جس نے تمہیں انجام دیا ہے، نماز سے کہتا ہے خیال رکھنا بھائی، زکوٰۃ سے خیال رکھنا، نیکیوں سے، تینوں سے، صبر دور سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ، اور اگر ایسا ہوا کہ تم عاجز آ گئے، تمہاری پاور سے کام نکل جائے، فَأَنَا دُونَهُ، پھر میں آ جاؤں، ٹھیک ہے۔ لہذا قرآن میں کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا تھا دنیا میں۔ یہ وہی قرآن والی بات ہے، صبر اتنی پاور، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہیلپ لو، اور اس جو آج اپنے اندر صبر سے کام لیتا ہے، تو مثلا مرنے کے بعد صبر ایسے سائٹ پہ مثلا بیٹھا ہوگا اور نماز، زکوٰۃ اور نیکیوں سے کہے گا کہ خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر کہیں پہ تمہارا کہاں اینڈ ہو جائے پھر میں آ جاؤں گا اور میں اس کے معاملے کو سنبھال لوں گا۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا، تو پھر میں دُونَهُ، میں اس کے پاس آ جاؤں گا۔ تو حدیث نمبر 8 باب نمبر 47 کی یہاں پر ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل آگے ہم یعنی اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد پڑھنے کا شوق اور رغبت عطا فرما، اور ان پر عمل کرنے کی، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں اپنی مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، بالخصوص ایک ساتھی نے کہ کسی پریشانی میں اس کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے، پروردگار تمام مومنین جو کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں پروردگار بالخصوص ڈاکٹر محمد نادر، ڈاکٹر نسیم مشہدی، سرور علی، نسیم محمد کہ جن کا بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے، اور ان کے علاوہ ہمارے ان دروس کے شرکاء میں سے پروردگار تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ سید امیر حسین، سیدہ توقیر فاطمہ، ڈاکٹر محمد اکبر مشہدی حسین، ہمارے عابد بھائی کے خانوادے کے جملہ مرحومین، بالخصوص ان کے والدین، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔
پر محمد و آل محمد صلوات۔